ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة مرة واحدة فتح الله له بابا من العافية او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا، دو جہانوں کے مختار، حبیب کردگار، غیبوں پر خبردار، باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اب ہم ایک بار پڑھیں گے تو ایک دروازہ، دو بار پڑھیں گے تو 2000 بار، لاکھ بار، جتنی مرتبہ کریم آقا پہ درود پاک پڑھیں گے اللہ اتنے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا. تو محفل میں مزید حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز شرفہ جل جلالہ کی حمد و ثنا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، سراج السالکین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود اور سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسا کہ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے اور الحمدللہ یہ اس کی چوتھی نشست ہے کہ الحمدللہ چوتھا مہینہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے اس درس کو اللہ کے فضل و کرم سے چلا رہے ہیں. اللہ کریم اہل محلہ، اہل علاقہ اور خصوص بالخصوص جو نوجوان اس بزم کو چلا رہے ہیں، اس پروگرام میں پوری شرکت کرتے ہیں، اپنا تعاون ہر لحاظ سے، اور جتنے بھی دوست احباب جانی طور پر، مالی طور پر اور اپنی شرکت کے ذریعے اس میں آتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ذرا آپ کو تھوڑا جا کے رہنا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے اداس بیٹھے ہوئے ہیں یا نیند آ رہی ہے، حالانکہ یہ تو قرآن سن رہے ہیں ہم، عقائد کی بات ہے، اور اس میں جتنا چست اور چکنا ہو کے بیٹھیں گے تبھی عقیدہ سمجھ میں آئے گا. اور الحمدللہ آج جو ہمارا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے. ہم آگے تو بات کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آج بات ہوگی حضور کے والدین کی. کائنات کے سب سے عظیم والدین، ان سے بڑھ کر کائنات میں اور والدین ہو سکتا نہیں کہ جن کے ہاں اللہ نے نبی پاک کی ولادت کی تھی. تو اصل میں اس کو یہاں موضوع بحث لانے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے گروہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جو یہ عقیدہ بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے جاننے والوں میں ڈالتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی پاک کے والدین کافر تھے. وہ کہتے ہیں جی وہ زمانہ کفر میں مر گئے تو حضور کے والدین تو خود کلمہ نہیں پڑھا، تو معاذ اللہ. اس طرح وہی بات ہے نا، کچھ لوگوں نے حضور کی شان کم کرنے کو اپنا عقیدہ سمجھا ہوا ہے. وہ جہاں کوئی نقص کی بات ان کو لگتی ہے اس کو بیان کر کے سمجھ، ہم توحید بیان کر رہے ہیں، ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن مجید، فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے، اور صحیح احادیث طیبات کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ آیا اصل میں مسئلہ کیا ہے اور ہمارا درست عقیدہ ہے کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے 30واں سپارہ اور سورہ بلد اس کی 3ری آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کریم فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، کہ والد کی قسم اور مولود کی یعنی بیٹے کی قسم. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین، طاہرین، منیرین، معطرین، مطہرین، مومنین، مسلمین، موحدین، جنتین ہیں.
تو اللہ کریم کہ جو قرآن پاک ہمیں عطا کیا، اس قرآن کے اندر جو عقیدہ ہے وہ قرآن جو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی نسبت ہو جائے، حضور کو ٹچ ہو گئی چیز، حضور نے اپنے ہاتھوں میں استعمال فرما لی، حضور کے پاس وہ آ گئی، آپ نے اپنے قدمین شریفین میں اسے استعمال کر لیا، کسی بھی طور پر کوئی بھی چیز جب حضور سے نسبت کر جائے گی وہ دنیا کی ان تمام چیزوں میں سب سے افضل ہو جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ قرآن کا، اور یہ حقیقت بات ہے، کوئی مسلمان کلمہ گو اس بات کا انکار کر سکتا ہی نہیں کہ یار جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے اس سے کوئی اوپر چیز ہو سکتی ہے، ایسا نہیں، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اس جنس کی کوئی چیز بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عقیدہ، اس بات کو رکھیں گے تاکہ ہم اگلے سٹیپ پہ اس گفتگو کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ اب اس بات پر میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ بلد کی پہلی آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ کریم جو ہے مالک کل جہاں کا، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پر وہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے۔ رب کہتا ہے میں رب ہو کر اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب جو ماننے والے ہیں، محبت والے، وہ تو کچھ اور سمجھتے، لیکن رب جانتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے بھی رب نے قسم اس لیے کھائی کیونکہ اس شہر میں اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، زیارت کی جگہ ہے، یہاں پہ تجارت کی جگہ ہے، یہاں بڑی بڑی نعمتیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، وہ نعمتیں ہر موسم میں اللہ کے گھر میں ملتی ہیں۔ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ تجارت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، زیارت کی جگہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ یہاں میرا گھر ہے اس لیے میں نے مکہ کی قسم کھائی، یہاں عبادت کی جگہ ہے، یہاں زیارت کی جگہ ہے، یہاں نعمتوں کی جگہ ہے، اس لیے نہیں، نہ میں نے قسم کیوں کھائی، وہ